حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی عمر کے تھے. حضور کے دور میں ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی. سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے, نام ان کا عبداللہ ہے. حضور سید عالم کے پاس آنا جانا ان کا بہت لگا رہتا تھا. بچے تھے, جب چاہتے ہیں کہتے میں چلا جاتا آ جاتا. کئی واقعات ان کے بچپن کے حضور کے ساتھ ہیں. جب میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول اللہ نے پردہ فرمایا, اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 8 سال کے قریب تھی. حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے بچپن میں. بچے تھے لیکن ہر وقت حاضر خدمت رہتے کہ کوئی کام حضور کا ہو تو میں کر دوں. اور بڑی مشہور اور روایت ہے کہ تہجد کے وقت پانی حضور کی خدمت میں پیش کی تھی, مسلم امام احمد میں ہے. تو سرکار نے ان کو لاڑ سے اپنے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل کیا. تو جب حضور نے نماز شروع کی تو اتنے ذہین تھے اور اتنے باادب تھے کہ جب سرکار نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور نماز شروع کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے, یعنی اللہ اکبر کہنے لگے تو پیچھے ہٹ گئے. تو سرکار نے پھر ہاتھ پکڑ کے کہ بچہ ہے آگے لگ کر دیا. پھر سرکار نے تکبیر کے ہاتھ اٹھائے تو پھر پیچھے ہٹ گئے. 3 دفعہ یہ بات ہوئی. تو حضور نے ان کی طرف دیکھ کر کہا ما بالا کا, کیا ہوتا ہے تجھے, کیا کرتا ہے تو؟ ان اجلک حذائی فتحلفنی, میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو سر جھکا کر کہا ما کان ینبغی ان یصلی حذاک, حضور وہ کون ہے جو آپ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھے؟ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, محدث و شیخ الحدیث ہو جاتا ہے, یہ سمجھ اس کو نہیں آتی. حضور کی شان اور تعظیم پر تبرہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ 7 سال کے بچے ہیں. سرکار نے ان کو کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں, نماز شروع کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, تو کھڑے ہو جانا, نماز ہم شروع کر دیں. تو حضور نے ان کو تعجب والے جملے جو عربی میں کہے جاتے ہیں کہ ما بالک, کیا ہوا تجھے, کیا کر رہا ہے تو, کیا حرکت ہے یہ؟ ان اجلک حذائی, میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہوں. گفتگو نہ کریں, اس بات کو سنیں. ان اجلک حذائی فتخلفنی, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اتنے باادب تھے. 7 سال کی عمر میں آپ چلے جائیں اور دیکھیں جو چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں, تو سر جھکا کر حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے ما کان ینبغی ان یصلی حذاک, حضور ایسا کوئی کرم فضل اور عزت والا ہے نہیں کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکے, کیونکہ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار اتنے خوش ہوئے کہ وہ رات کا اندھیرا تھا تہجد کے وقت, اور وہ نماز جس میں حضور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. کہ اللہ اس ننھے مننے جس نے میرے مرتبے اور اس مقام کو جانا اور ادب کیا, اس کے دل کو سب سے بڑے علم قرآن کے علم کے لیے کھول دے, اور قرآن کے وہ مضامین جو انتہائی پیچیدہ ہے, جو لوگوں کی سمجھ سے بہت دور ہیں, وہ اس کے لیے آسان کر دیں. تو حضور کی دعا کا کرم ایسے تھا کہ اتنے ذہین تھے. میں بچپن کی بات چلا رہا ہوں, وہ جو بات ان بچوں کی میں کر رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آیا. جب حضرت عمر کی خلافت آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے پردہ کیا تو آپ کی عمر 7 یا 8 سال تھی. حضرت ابوبکر 2 سال مسند خلافت پر تھے تو 10 سال لے لیجیے. اس کے بعد جو خلافت شروع ہو رہی ہے وہ حضرت فاروق اعظم کی ہے, وہ 10 سال تھی. لیکن اس کے ابتدائی دور میں فاروق اعظم کتنے باکمال شخص ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہماری زبانیں تھک جائیں, کلمات تھک جائیں, لیکن حضرت عمر کے کمال کو نہیں جمع کر سکتی کہ اللہ نے ان کی ذات میں کیسے کمالات رکھے تھے. لیکن حضرت عمر اتنے ہی منکسر المزاج تھے, اتنی عاجزی کرنے, ولایت عاجزی کا نام ہے. آپ جب ملکی معاملات پر, بڑی توجہ سے سنی, جب ملکی معاملات پر, کیونکہ جب حضرت ابوبکر نے خلافت چھوڑی ہے نا, یعنی حضور نے جب پردہ فرمایا ہے تو زمینی اعتبار سے اسلام 10 لاکھ مربع میل پر تھا, اور حضرت ابوبکر نے جب پردہ فرمایا تو اسلام کی حدود جو تھی, جہاں اسلام کی سرحد تھی زمینی طور پر, وہ تقریباً 12.5 لاکھ کے قریب تھی. اور حضرت عمر نے جب پردہ فرمایا تو اس میں 2 روایت ہے کہ 32 لاکھ مربع میل تھا 3 بر اعظموں پر. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ سب سائپرس کا علاقہ ہو جائے, یہ مکران ہو جائے, یہ افریقہ کے یہ علاقے ہو جائے, یہ جزائر ہو جائے, یہ فاروق اعظم کے دور میں یہ سارا کام ہوا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی فتوحات ہوئی ہے تو مشاورت کتنی ہوتی ہوگی. آپ اپنے مشاورت کی مسند پر عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے, خود مسلح سے ہٹ کر وہاں بیٹھتے تھے,
اور عبداللہ ابن عباس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضور یہ تو نوجوان بچہ ہے اور آپ اتنے ذہین ہیں. فرمایا یہ بچہ ہے, دماغ اس کا بوڑھوں والا ہے. بچہ ہے یہ, دماغ اس کا بوڑھوں والا ہے, اتنا میچیور ہے, اتنی باتیں سمجھتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھانے کے لیے, کوئی تعلیق کوئی تصنع نہیں ہے, جو اللہ کی نعمت ہو اس کا چرچا کرنا چاہیے. ہمارا یہ شہزادہ یہ سی اے یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوا ہے, لیکن علماء یہاں بیٹھے, میں کہتا ہوں یہ بہترین عالم کے ساتھ بیٹھ کر ہر فن پہ بات کر سکتا ہے, چاہے علم حدیث ہو, علم مناظرہ ہو, علم فقہ ہو, علم سیرت ہو, کتابیں ہو. میں اس کو کبھی مذاق میں حسن کو ایک لفظ کہتا ہوں, مائک پر نہیں کہتا, میں کوئی عبارت سوچتا ہوں صرف کہ مجھے یہ حوالہ چاہیے, میں اس سے ڈسکس کرتا ہوں, کتاب آگے لا کے رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ وقت یاد آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا یہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن دماغ سے یہ پورا بوڑھا ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ شرف ہے اس خاندان پر, جو میں صرف تحدیث نعمت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی تعلیم میں بھی لاجواب ہے اور دینی تعلیم کے اندر بھی ہمارے علماء دوست جانتے ہیں. یعنی میری پوری لائبریری ہو, اس طرف کے معاملات ہو, آگے کی تحقیقات ہو, میری نظر کبھی کسی مسئلے سے ہٹتی ان کی نہیں. فلاں جگہ لکھا, حضور مفتی اعظم نے یہاں لکھا ہے, قاضی شریعہ نے یہاں لکھا ہے, امام اعظم نے لکھا ہے, امام بخاری کی فلاں حدیث کی کتاب ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے, اب اگر حضور چہرہ پھیرتے ہیں تو عورتیں سب سے آگے ہو جائیں گی, لیکن یہ ایسا نہیں ہوا. بعض منکرین حدیث سمجھتے کچھ نہیں, سوال کرتے. تو میں نے کہا مسئلہ سمجھو نا, وہ مسئلہ ہوا کیسے, ابھی آپ نے اتنا ہی کہتے یہ کیسے قبلے کا رخ پھر گیا. کیونکہ جہاں حضور مدینے میں کھڑے تھے نا, تو اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ مکے میں کھڑے ہوں گے تو مدینہ آگے ہوگا, اور مدینے میں کھڑے ہوں گے تو پھر مکہ پیچھے آ جائے گا. تو سرکار جب مدینے میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو منہ کر رہے ہیں تو کعبہ پیچھے, سمجھ رہے ہیں تھوڑا. تو اب اگر حضور چہرہ پھیرتے ہیں تو عورتیں آگے ہو جاتی ہیں, پھر بچے, پھر مر, پھر حضور. ہم نے کہا سمجھو نا پورا مسئلہ پورا بیان نہیں کہ آپ نے کہا یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا, ایسے ہوا ہوگا. ہم نے کہا سارا حدیث میں ہے. جب حضور نے چہرہ پھیرا ہے نا تو ایسا چہرہ نہیں پھیرا, بلکہ سرکار دائیں ہاتھ پر چلنا شروع ہو گئے, دائیں ہاتھ پر دائیں صف کی طرف چلنا شروع ہوا ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کیا ہوگا, کہا یہ یہاں کھڑے یہ بھی نماز, یہ جا رہے ہیں یہ بھی نماز. ایمان ہے قال مصطفی, قرآن حال مصطفی, یہ ہے ایمان. حضور چلے وہ پیچھے چلنے شروع ہو گئے. جب حضور چلے تو صحابہ پیچھے چلے. پوچھا نہیں کیا ہو رہا ہے نماز کے اندر, فرمایا یہی نماز, یہ ادھر منہ کریں یہ نماز, یہ ادھر منہ کریں یہ نماز, یہ رک جائیں یہ نماز, یہ چلے یہ نماز. یہ ہے ایمان, اور ایسا یقین حضور پر ہونا چاہیے. سرکار چلے, پیچھے صحابہ چلے, پیچھے بچے چلے, پیچھے خواتین چلی. اب جب سب بن گئی تو پھر حضور آگے, مرد پیچھے, بچے پیچھے, خواتین پیچھے. لیکن آپ دیکھیے سوال یہیں پر ہے, اور ہم بات کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد ایک تھوڑی سی بات کر کے. ہمارے ملک کے مشہور ثنا خان جناب ساجد قادری تشریف لائے ہیں, اور یہ ہر حد دل عزیز ہیں. جب یہ پڑھتے ہیں تو دل کے اندر ایک گداز اور ایک کیفیت پیدا ہوتی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں بھی وہ لمحہ گویا کہ مس کروں. تو یہ چند باتیں میں ذکر کر کے ساجد کے حوالے مائک کرتا ہوں, لیکن یہ متن ہم سنیں گے تو پھر اس کے بعد ذوق آئے گا نعت سننے کا اس مبارک آواز میں. سنیے یہ کیوں ہوا, پہلے کیوں نہیں بتایا. تو قرآن نے آگے اس کا جواب دیا. قاری صاحب کریکشن کیجئے گا آیت کی. قرآن نے آگے اس کا جواب دیا دوسرے پارے میں. فرمایا کیوں اللہ نے کہ وما جعلنا القبلۃ التی, فرمایا حبیب جو آپ جس قبلے پر تھے ہم نے اس قبلے سے آپ کو پھیرا کیوں, اور عین نماز میں, اللہ اس لیے, لنعلم, تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر کرے, من یتبع الرسول, کون ہے جو رسول کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتا ہے, اور ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون ہے جو ایڑیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے شک میں, ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کلمہ تو سب نے پڑھا تھا کہ ہم نے نماز میں قبلے کو منتقل اس لیے کرایا تاکہ ہم ظاہر کریں. کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں, لیکن دیوانگی سے رسول کے پیچھے کون ہے. فرمایا ہم نے پھیرا اس لیے تھا لنعلم, تاکہ ہم ظاہر کریں, من یتبع الرسول, کون ہے جو آنکھ بند کر کے حضور ہی کی مانتا ہے, اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کو پیچھے گھسیٹتا ہے. تو یہ ہے دین کا کانسیپٹ, یہ ہے دین کا مزاج. جہاں رسول اللہ کی بات آ گئی
بات ختم کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے اسارا۔ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ساری بحث کا یہ ہے، ہم سوگ کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے، معذرت کے ساتھ مسئلہ شریع بیان کر رہا ہوں شریف، لیکن جب خوشی کریں گے نہیں، جب سوگ کریں گے تو پوچھیں گے مولانا صاحب سوگ ہو گیا ہے تو کیا پڑھا جائے، کیا وظیفہ اچھی بات ہے، خواتین دوپٹہ پہن کر، مرد باقاعدہ ٹوپی پہن کر پارٹیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، تو جب کوئی غم آ جائے تو اس وقت تو ہم شریعت کی راہ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب خوشی آ جائے تو پوچھتے ہیں بتاؤ وہ ڈرامے میں انہوں نے کیسے کپڑے پہنے تھے؟ ٹھیک ہے جی، دعوتیں ہمارے پاس آتی رہتی، ہم پوچھتے ہیں بھئی پارٹیشن ہوگا، کہ لگے نہیں، میں نے کہا قبول کیجئے، کہ لگے آپ نہ قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا آپ کو قبول کر کے خدا کو تو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو جب شادی یا خوشی کی رسم ہمارے وہاں ہوتی ہے نا، میں اس جگہ نکاح پڑھانے نہیں جاتا جہاں پارٹیشن ہے، اور میں اپنے علماء سے بھی، دوستوں سے، مسجد حبیبیہ میں بھی اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ نہ پڑھاؤ، اس لیے کہ شریعت کو گرا کر کسی کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچی اور بچے کے سر پر قرآن رکھ کر رخصت کر دینا اچھی بات ہے، لیکن اس پورے قرآن کی سورہ نور کی آیت کا مذاق جو اس ہال میں بنتا ہے وہ علماء جواب دے پائیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں؟ وہ دیندار لوگ جو داڑھی رکھ کر نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آواز حق نہیں اٹھاتے بلکہ اس خوشی میں ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کیا وہ خدا کو جواب دے پائیں گے؟ جبکہ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو آستینیں اوپر آ جاتی ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، گانا بند کر دیجئے، کوئی نعت شریف لگا دیجئے، پارٹیشن کر دیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کوئی بغاوت میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہن میں ایک اندھیرا ہے، ہم سمجھتے نہیں کچھ۔ غم ہوگا تو ہم علماء سے پوچھیں گے حضرت کیسے بیٹھنا ہے، چادر کیسے بٹھانی ہے، دعا کب کرنی، بھائی جماعت ہوگی، ہاں یہاں دیکھیں بغیر نماز کے کوئی نہیں جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، اور یہ اچھی بات ہے، تنقید نہیں کر رہا، اچھی بات۔ لیکن خوشی ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ ادھر ڈانس کیسے ہوا تھا، ادھر کپڑے کیسے پہنے تھے۔ میں ایک شادی کے اندر گیا، ایک چھوٹی بچی، نام اس کا نہیں لے سکتا، اتنی عزت والی خاتون اسلام کی ان پر نام تھا، اس بچی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، پیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ابا سے کہا یہ کیا کپڑے پہنائے؟ ابا کی داڑھی تھی۔ کہنے لگے شاہ صاحب یہ غیر مکلف ہے۔ میں نے کہا تو مکلف ہے۔ نام اس بچی کا میں لیتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اللہ کی قسم جن کی منقبتیں پڑھی گئی ہیں وہ ذات، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نام ہم اتنا بزرگ رکھتے ہیں اور لباس اور کلچر ایسا دیتے ہیں، العیاذ باللہ، کہ وہ نام اس کلچر میں پکارا جانا، اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے ماحول کی ضرورت ہے کہ جس طرح کے دیکھیں بہنیں اپنی جگہ پر ہیں، مرد اپنی جگہ پر ہیں، پارٹیشن ہے، قرآن و سنت ہے، تاکہ آنے والا دیکھے کہ ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ جیسے قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ہم بھی تو ظاہر کریں کہ کون ہمارے محبوب کی باتوں کو آنکھ بند کر کے مانتا ہے اور کون غیروں کی رسم کو دخل دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس پر 2 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ میری بہنیں جو بالخصوص مائیں ہیں وہ ذرا توجہ کریں اور بزرگ توجہ کریں، کیونکہ ہم بڑے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عذاب لا رہا ہے۔ لوگ کہتے جناب امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، وہ کہتے جی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ تو وہاں ہم بھی جاتے رہے، کہنے لگے جی یہ تو دیندار رہے گا اس کا بیٹا کھسک جائے گا، کب وہ رہے گا وہ کھسک جائے گا۔ میں نے کہا وہاں چھوڑو، یہاں دیکھو جو تم نے دے دیا ہے۔ تو کیا ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے بچے ایمان پر رہ پائیں گے؟ ایسا کوئی فارمولہ ہم نے دیا؟ یا ان کے بعد جیسے ہمارے باپ، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، اتنے دیر سے بیٹھے ہیں لیکن ادب سے بیٹھے ہیں، تو اس میں تربیت میں آپ کے مرحوم والدین اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ آداب سکھائے۔ تو کیا ہماری 1-2 پیڑھی کے بعد حضور سے یہ محبت، غوث اعظم سے یہ محبت، قرآن سے یہ محبت، یہ دین سے یہ محبت باقی رہ پائے گی؟ انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ آج بھی میری مسجد حبیبیہ کے اندر ہمارا ہر علاقے کا بندہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں آتا ہے۔ میں اس کے باپ کو کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کہ تو نے اپنے بچے کو اپنی زندگی کے اندر دین عملی طور پر سکھا رہا ہے۔ پڑھانا اپنی جگہ پر، کہاں بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، صلاۃ و سلام میں کھڑا ہونا ہے، 11ویں شریف کے اندر آنا ہے۔ یہ وہ پریکٹیکل ہے میرے دوست بزرگوں جو ہم نے اپنی نسل کے لیے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اس کی توجہ کرنی چاہیے۔ بات یہاں ختم ہو رہی ہے
کہ ایک صحابی ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ وہ صحابی ہوئے، وہ پہلے یہودی تھے، جب مسلمان ہوئے تو یہودیوں میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین ایک ہوتا ہے، شریعت مختلف ہوتی ہے. دین عقیدے کو کہتے ہیں، شریعت لوگوں کے مزاج اور موسم کے اعتبار سے ان کے احکام کو کہتے ہیں. اس امت میں جیسے دیکھو پچھلی امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، لیکن آج حرام ہے. تو شریعت کے احکام بدلتے ہیں. یہود کی شریعت میں یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کی شریعت میں، توجہ کیجئے گا اور یہ آخری پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، بڑے بیداری سے سنیے. یہود کی شریعت میں یعنی بنی اسرائیل کی شریعت میں یوں سمجھیے اونٹ کا گوشت حرام تھا. اونٹ کا گوشت بولیے حرام تھا، اور ہماری امت میں جناب رسول اللہ نے حلال کیا ہے. وہ جب مسلمان ہوئے نا تو دسترخوان پر آئے تو سامنے اونٹ کا گوشت باقاعدہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہ جو بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے 40 سال 35 سال ایک عادت گزار چکے ہیں، تو طبیعت میں کوئی نفرت تو باقی رہتی ہے نا. تو وہ ہاتھ ادھر نہیں بڑھا رہے ہیں، حرام نہیں، پھر سنیے، حرام نہیں سمجھ رہے، حرام نہیں سمجھ رہے، طبیعت مائل نہیں